جس وقت ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ ہو، نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولے نا صلی اللہ ہو۔ ہاں بھائی وقت ختم ہو جائے گا، 35-40 پر بات کو ختم کرنا، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال، بولو عمر کتنی؟ 12 سال۔ یاد رکھنا ہمارے نبی کی عمر کتنی، اس وقت کا واقعہ بتا رہا ہوں، مکے میں ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12۔ ابھی نبوت ملی بھائی، نبوت تو 40ویں سال کی عمر میں ملی، نبوت کا اظہار ہوا نہیں ہے، بولے نبوت کا اظہار ہوا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 12۔ اور ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، ارے بولو آنکھوں میں تکلیف، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آشوب چشم۔ بھائی آشوب چشم ہمارے گجرات میں بولتے ہیں آنکھ آ گئی، کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی، مطلب ہے کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، اس میں سے پانی نکلے اور جلن ہوئے اور دکھن ہوئے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اب دادا عبد المطلب، بولو کون؟ دادا عبد المطلب۔ دادا عبد المطلب پریشان دادا عبد المطلب پریشان کہ میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے، ارے بولو نا میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے، ارے کرے تو کیا کرے، ارے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ جیسا ہوتا نا آدمی پریشان ہوتا اپنے بچے کو لے کر، کوئی کہتا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ارے بیچارہ گھر کا بڑا تو دوڑتا رہے گا۔ اب دادا عبد المطلب نے بھی بہت جگہ، لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی۔ کسی نے مکے میں کہا، دادا عبد المطلب سے کہا، دادا یہاں مکے میں آنکھوں کا علاج نہیں ہوگا، تم مکے کے باہر بہت دور، کئی کلومیٹر دور، کئی مائل دور کا ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک راہب رہتا۔ راہب اس زمانے میں راہب اس کو کہتے تھے جو جھوپڑے میں رہتا تھا اور بس اللہ اللہ ہی کرتا تھا۔ بولو کیا کرتا تھا؟ کہا کہ یہاں سے دور ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک راہب سمجھ گئے نا آپ، راہب رہتا ہے اور وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ اس کے پاس کچھ پاؤڈر ہوگا یا اس کے پاس کچھ دوا ہوگی، وہ یوں رکھے گا یا یوں پلائے گا اور آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے۔ بولے پوتے کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ وہ دادا عبد المطلب کو پتا چلا، کہا اپنے پوتے سے، کہا چلو نا ہم کو، بولو نا چلو نا ہم کو جانا ہے، بولو چلو نا ہم کو جانا ہے۔ اب چلے بھائی میرے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے، میں نے 12 سال بتایا نا، 12 نہیں 7 سال، بولو کتنے سال کی عمر؟ اس لیے کہ 7 سال کا واقعہ الگ ہے، 9 سال کا واقعہ الگ ہے، 12 سال کا واقعہ الگ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی 7 سال۔ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ اور دادا عبد المطلب لے کے جا رہے، بولو دادا عبد المطلب لے کے جا رہے، کہاں پر پہنچے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ وہ مکے کے باہر چھوٹی سی کٹیا تھی، وہ راہب کی کٹیا تھی، ارے پہنچ گئے دادا عبد المطلب، وہاں پر پہنچ گئے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی وہ چھوٹی سی کٹیا تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، ارے بولو دروازہ کھلا، کیونکہ وہ جو راہب تھا نا، راہب اس نے منت مان کے رکھی تھی، بھائی وہ راہب نے منت مانی تھی کہ یہ 24 گھنٹے نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کسی سے بات کروں گا، میں کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا۔ اب دادا عبد المطلب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کٹیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آوے، ارے بولو اندر سے کوئی جواب، ارے آخر میں دادا عبد المطلب نے تھوڑا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا میں عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں، آنکھوں میں تکلیف ہے، میں کعبے کا متولی، ارے کعبے کا ٹرسٹی میں آیا ہوں، ذرا دروازہ کھولو، میرے پوتے کو ایک بار دیکھ لو، آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ لیکن اندر سے آواز، کیونکہ اس نے تو منت مانی ہے کہ 24 گھنٹہ کھانا نہیں، پینا نہیں، کسی سے بات کرنا نہیں۔ وہ تو کیا، دادا عبد المطلب پریشان۔ ہمارے نبی جو تھے نا، بولو نا محمد الرسول اللہ، دادا کو کہا دادا چلو نا، کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ یہ اللہ کا بندہ تو دروازہ بھی نہیں کھولا، ہم کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ دادا نے کہا تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا اور ہمارے نبی نے کہا دادا اب چلے نا، بہت دیر ہو گئی، آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی۔ ابھی جانے کا ارادہ کیا، بولو جانے کا، اچانک زمین میں زلزلہ آیا، بولو کیا آیا؟ زلزلہ سمجھتے ہو نا، بھوکمپ، یعنی زمین کیا ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے، بولو اللہ۔ لیکن وہ زمین میں جو بھوکم آیا نا، صرف وہ جو کٹیا تھی نا، وہ راہب کی کٹیا، اتنی زمین میں بھوکم آیا، وہ زمین تھوڑی سی، بھائی زمین حرکت کرے تو آدمی کیا کرے گا؟ بھائی اللہ نہ کرے ہم لوگ کہیں باہر ہوئے، کہیں شادی وادی کے ہال میں ہوئے اور زمین میں حرکت ہوئے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دلہے کو مبارکبادی دینے جاؤ گے؟
یا دلہے کو ہدیہ دینے جاؤ گے؟ ارے ہر ایک اپنی زندگی ارے بیان کے بیچ میں بھی اگر زمین ہلے نا، ارے سب بھاگیں گے. ارے کوئی کہے گا قاری احمد علی کا بیان ہے، کا تیل لینے گیا زمین ہلتی نا، کیا قاری احمد علی کا بیان ہے؟ اب وہاں بھی وہ زمین ہلی، وہ جو راہب جو کٹیا میں بیٹھا تھا وہ زمین ہلی. ارے وہ راہب کھڑا ہوا، ارے منت مانی تھی بولوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، لیکن زمین ہلی. اس نے زور سے دروازہ کھولا، اب باہر آیا اور آ کر کہا اے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا. باہر کون ہے؟ دادا عبد المطلب. اور بولو کون؟ محمد الرسول اللہ. تو راہب باہر آیا اور کہا زلزلہ آیا. دادا نے کہا نہیں آیا. کہا آیا، میری کٹیا ہلنے لگی، ساری کنڈیاں ہلی، ارے دروازہ ہلا، میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا، میں نے میری منت توڑ دی، میں بات نہیں کرنے والا تھا لیکن میں نے میری منت توڑ دی، میں بات. تو دادا نے کہا وہاں آیا ہوگا، یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا. جو بھی زلزلہ آیا ہوگا وہ تو راہب تھا. بولو وہ تو راہب تھا، بڑا بوڑھا آدمی تھا، 80-90 سال کا بوڑھا تھا. وہ باہر آیا، آ کر یوں دیکھا، دادا کو پوچھا تم کون؟ تو کہا میں عبد المطلب، کعبے سے آیا ہوں، وہیں مکے میں رہنا. کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو دادا نے کہا میرا پوتا. بولو نا محمد ہے، محمد. تو سننا اب سننا. وہ راہب دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا. اور پھر کیا کہتا، کیوں آئے میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا کہ ہم علاج کے لیے آئے، یہ بچے کو آنکھ میں پرابلم ہے، میرے پوتے کو آنکھ میں پرابلم ہے، بہت علاج کروایا، کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ کچھ کھلا دیتے ہو یا آنکھ میں کچھ لگاتے ہو، تو صرف اس لیے ہم اتنا دور سفر کر کے آئے. اور دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے پوتے کی محبت میں آیا، میرے پاس سواری نہیں تھی، پوتے کو گردن پہ بٹھا کے یہاں تک لے کر آیا ہوں، سوار کر کے یہاں تک لے کر آیا ہوں، آپ علاج دے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کہا ان کا نام؟ دادا نے کہا نام تو بتایا نا، نام تو بتایا. کیا نام بتایا؟ محمد. کہا ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام. تو دادا عبد المطلب رونے لگے. کہا یتیم بچہ ہے. ارے بولو یتیم بچہ ہے، پیدا ہوئے، اپنے والد کو نہیں دیکھا. بولو ہمارے نبی نے اپنے ابا کو دیکھا، ابا کا نام عبداللہ. بولو ابا کا نام. کہا یتیم پیدا ہوا، میں اس کا دادا ہوں، میں اس کا دادا ہوں. بس اتنا کہا کہ محمد ہے، ابا کا نام عبداللہ ہے، اور یہ یتیم ہے، اور میں دادا عبد المطلب ہوں. بس وہ راہب کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ارے وہ بوڑھا آدمی تھا، 80-85 سال کا بوڑھا آدمی تھا، چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا میرے پاس علاج نہیں ہے، میرے پاس علاج نہیں ہے. ارے دادا نے کہا اتنے دور سے آئے اور کہتے ہو کہ علاج نہیں ہے. کہا میرے پاس علاج نہیں ہے، علاج اسی بچے کے پاس سے ہے. بولو سبحان اللہ، بولو اسی بچے کے. دادا عبد المطلب نے کہا اسی بچے کے پاس علاج ہے؟ یہ تو میں یہاں تک کیوں آیا ہوتا؟ اگر بھائی بچے کے پاس علاج ہوتا تو اتنا لمبا سفر کر کے میں کیوں آیا ہوتا؟ اس وقت سننا وہ راہب نے کیا کہا. راہب نے کہا میں نے بہت آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، بہت آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، یہ بچے کا نام بھی پڑھا ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ چہرہ بھی میں نے پڑھا ہے، اس کا جو انداز ہے وہ انداز بھی میں نے پڑھا ہے. وہ راہب کہتا ہے اے دادا تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا، تجھے پوتا نظر آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے یہ سارے نبیوں کا امام نظر آیا، مجھے سارے نبیوں کا. دادا تو پریشان تھے. کہاں وہ بات برابر ہے، اس وقت علاج تو آنکھوں کا کرنا ہے. بولو اس وقت علاج تو کس کا کرنا؟ اور راہب نے کہا علاج بچے کے پاس ہی ہے. علاج کس کے پاس ہے؟ دادا عبد المطلب نے کہا میرے کو معاف کر دے، میں اتنا دور سے آیا اور تو کہتا ہے علاج بچے کے پاس ہے. وہ راہب بھی 85-80 سال 90 سال کا بڈھا تھا، آگے بڑھا. کہا اس بچے کو کہو اپنا ہاتھ یوں پھیلائے. ہمارے نبی نے دیکھو یوں اپنا ہاتھ یوں رکھا. اب کہا اس بچے کو کہو اپنا ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جائے اور اپنا تھوک اپنے ہاتھ پہ رکھے، اپنا تھوک مبارک اپنے. تو دادا نے کہا، پوتے کو کہا، ہمارے پیارے نبی کو کہا بھائی ہاتھ ایسا لو اور اپنا تھوک اس پہ رکھو. جیسے سننا ہمارے نبی نے ایسے اپنا ہاتھ مبارک لیا اور ہمارے نبی نے ایسا تھوک مبارک رکھا، ایسے رکھا کہ وہ 85 سال کا بڈھا وہ راہب وہ آگے بڑھا، اس نے ہمارے نبی کے ہاتھ کو تھاما اور سارا تھوک اپنے چہرے پر لگا دیا، سارا تھوک اپنے چہرے پر لگا دیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تم نے ان کے ہاتھ سے تھوک نکالنے کہا اور اپنے چہرے پر لگایا. اس وقت وہ 85 سال کا بڈھا بولتا ہے اے دادا تو نے اپنے پوتے کے تھوک کو دیکھا، تیری آنکھوں سے دیکھا، تجھے تھوک نظر آیا، میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا جنت کے نہر کا پانی اترتا ہوا نظر آیا.
جنت کے نہر کا پانی اترتا ہوا نظر آیا. بس دادا عبد المطلب پھر وہی بات، سب بات برابر ہے. یہ زلزل آیا، یہ نبیوں کا امام بننے والا، اور یہ تھوک میری آنکھوں میں تھوک تھا، تمہاری آنکھوں میں جنت کے نہر کا پانی تھا. لیکن دادا نے کہا، یہ عربوں کا دستور تھا، دادا نے بڑے پیار سے کہا میں اس وقت میرے پوتے کے علاج کے واسطے آیا ہوں. پھر اس نے وہی کہا علاج ان کے پاس ہی ہے. بولو علاج. اب دادا نے کہا بتا دے، جو علاج ہے وہ بتا دے. کہا اپنے پوتے کو کہو پھر تھوک نکالے. پوتے کو کہو پھر. دادا عبد المطلب نے کہا ہمارے نبی نے پھر اپنا تھوک مبارک ہاتھ میں رکھا. بس وہ راہب جو 85 سال کا تھا نا، رونے لگا اور رو کر کہنے لگا اب محمد کو ہی کہو اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ رکھ دے، اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ رکھ دے. پھر دوسرے ہاتھ میں نکالے، دوسری آنکھ پہ رکھ دے. ارے میرے پیارو، دادا عبد المطلب فرماتے، دادا عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہے، اور خود ہمارے نبی نے فرمایا وہ کیا تھا کہ میں نے اپنا تھوک مبارک اپنے ایک ہتھیلی پر رکھا، تھوک مبارک دوسری ہتھیلی پر رکھا، آنکھ پہ رکھا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک سیکنڈ میں، ایک گھڑی میں ایسا ہو گیا جیسے کبھی میرے آنکھوں میں تکلیف ہوئی نہیں. میرے پیارو، واقعہ آگے اور بہت لمبا، مجھے اس وقت صرف یہاں پر ایک بات بتانا. وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کا تھوک مبارک تھا. بولو کیا تھا؟ اور جب ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا، سنو، ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا تو قسم کھا کے بولو کہ ہمارے نبی کو معراج پہ جو نماز ملی اور امت کو جب وہ نماز دی ہے، ارے ایک تھوک مبارک سے شفا ہو جائے اور تھوک مبارک نہ رہے، جنت کے نہر کا پانی آ جائے، تو جس نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا وہ نبی معراج پہ جائے اور نماز لے کر آئے تو قسم کھا کر بولو وہ نماز کا کیا عالم ہوگا. ایک جب تھوک مبارک پر بات آئی، ایک بات بولو اور بولو، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے، وہ 1:35-40 تک چلنے کا نا. میرے کو تو کہا تھا آدھا گھنٹہ بولنے کا، یہاں کے پتہ چلا بھائی پونا گھنٹہ بات کرنے کا. لیکن خیر جب بات آئی ہے تو میں ایک بات بتا دوں، اس لیے کہ یہ جگہ پہ میرے کو لگتا ہے میں جمعہ پڑھانے سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں، ایک مرتبہ ٹیکس بھر کے یہاں سے جاتا ہوں میں الحمدللہ. لیکن آج ایک بات، لیکن پہلے بات پکی کرو بھائی، سب وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہم کو قربانی کی بات پہ آنا ہے. بولو قربانی پر آنا نا انشاءاللہ. بولو نا قربانی کس کے واسطے کریں گے. میں نے کل رات کو وہاں یہاں کہا تھا ہری نگر میں تھا، میں نے ایک بات بتائی کہ قربانی میں ہم لوگ دکھاوا کائے کو کرتے نہیں کرتے. ارے بولو نا، ارے جس کو دیکھو اس کا موبائل بھرا ہوا ہے بکروں سے. بولو دکھاوا ہو رہا، اور کیا کہے گا ارے تو کیسا لایا، برابر نہیں یار، اس کا کلر بڑا، میرے آ کے دیکھ 2 لاکھ میں 4 اتار کے آیا ہوں. ایسا ہوتا ہے منہ پہ 2 لاکھ نہیں مارے اس کے. یہ سب دکھاوا کرنا ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ نے نماز کا بیان کیا اسی کے بازو میں قربانی کا بیان کیا. نماز کا بیان، بولو نماز کا بیان، پھر کیوں نماز کے بعد قربانی کیوں؟ حالانکہ قربانی سال میں ایک مرتبہ، نماز روزانہ نماز، پھر قربانی کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو پروفائل میں رکھتا ہے نماز پڑھ. بھائی جمعہ پڑھ کے جائے گا، پھر کسی کو بولے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ جمعہ پڑھی نہ، وہ بولے گا کسی کو. ارے کبھی نماز پڑھ کے نکلا تو کسی کو بولا میں آج فجر پڑھا تھا. کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ بینی و بین اللہ، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے نماز کے بعد قربانی کو لائے، حالانکہ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہے، نماز 5 مرتبہ روز ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے جیسے نماز میں تیرا اور اللہ کا معاملہ تھا، قربانی میں بھی تیرا اور اللہ کا معاملہ ہوگا. وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا، خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تیری مغفرت کر دے گا. لیکن ہمارا تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کتنوں کو تو دیکھنا بھی 13 تاریخ کو ایسا اچھلے گا. کہا اپنا یہاں امن سوسائٹی میں اپنی بہت چلتی ہے. کیا چلتی؟ کہا ادھر نماز بھی ادھر اپنا جانور گرا. کیا ہے میرے دوستو، یہ کیا ہے؟ وہ تو اچھا ہے اپنے بیٹے کو نہیں ذبح کرنا، بولتا میرا بیٹا گرا. ارے کوئی بولے گا؟ اسی لیے جہاں نماز، بولو جہاں نماز کا ذکر اللہ نے، وہی کس کا ذکر کیا؟ آپ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو، آپ کو بھی یاد ہے، میرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. پڑھو میرے ساتھ میں قرآن پاک. اِنَّا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قربانی فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. نماز اور نماز کے بعد کس کا ذکر؟ قربانی. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ جو یاد ہوگا پڑھو گے میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتا میرا نبی کہہ دے نماز کس کے واسطے؟ فوراً قربانی. اور پھر کیا کہا اگر نماز اور قربانی اللہ کے واسطے ہوگی تو اللہ بھی خوشخبری دیتا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, تیرا جینا بھی اللہ کے واسطے ہوگا, تیرا مرنا بھی اللہ کے واسطے ہوگا. تو 13 تاریخ کو تو ہمارے جینے مرنے کا فیصلہ ہے کہ ہم کس کے واسطے جئیں گے, کس کے واسطے مریں گے. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. خیر میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک صحابی کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ. ایک صحابی, اس لیے کہ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. ایک صحابی کا نام ہے وائل. کیا نام ہے؟ یعنی سب زور سے بولو گے تو اچھا لگے گا, بولو نا کیا نام ہے؟ وائل. ہمارے یہاں رکھتے یہ نام نہیں ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا شاید. ہاں اس لیے یہ عربوں کا ہے, کتنا اچھا نام ہے. بولو کیا نام؟ وائل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نئے مسلمان ہوئے. ارے بولو یہ نئے, اچھا مسلمان ہوئے, اس کے دوسرے تیسرے روز ان کی شادی ہو گئی. تو مسلمان بھی نئے اور شادی بھی نہیں. ارے بولو نئے مسلمان اور شادی بھی نہیں. اچھا اس زمانے میں ایسا ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں ایک نل کھولا تو گرم پانی نکلا, دوسرا نل کھولا تو ٹھنڈا پانی نکلا. بھائی ہوتا نا ہمارے یہاں. ارے ہاں بولو نا اللہ کا شکر ہے, کرم ہے. بولو نا مولا کا کرم ہے کہ نہیں کرم ہے. کہاں پہلے زمانے میں لوگوں کو نہانا ہوتا تو نہروں پر جایا کرتے تھے. آج بھی جاؤ بہار بنگال کی طرف چلے جاؤ, آپ کو پتا چلے گا بھائی نہانا ہوگا تو کہاں کا دور دور جنگلوں میں جانا پڑتا. تو اب جو ہمارا اللہ کا کرم ہے ہمارے باتھ روم, اور اب تو ماشاءاللہ اپنے باتھ روم بھی اتنے لمبے لمبے ہو گئے نا, سمجھ میں نہیں آتا کہ باتھ روم میں آ کے میڈیکل اسٹور میں آ گیا. الگ الگ قسم کے شیمپو, الگ الگ قسم کے صابن لگے ہوتے, لمبا چوڑا باتھ روم ہوتا. خیر ہمارے یہاں تو یہ نل کھولا تو گرم پانی نہیں, یہ نل کھولا تو. وہاں عرب میں ایسا نہیں تھا. میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ حضرت وائل. مسلمان بھی نہیں اور بولو شادی بھی نہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوتا کہ ٹھنڈا پانی کے لیے دور نہر پہ جانا پڑتا تھا. وہ چمڑے کا مشکیزہ لیتے تھے, یوں گلے میں لٹکاتے, گردن پہ لٹکاتے تھے, اپنے کندھے پہ لٹکاتے تھے اور اب حضرت وائل بھی گئے. بھائی نئی بیوی ہے گھر میں, ہاں چلو ٹھنڈا پانی لے کر آئے. اب حضرت وائل گئے, او نہر دور کنارے گئے اور مشکیزے میں اچھا ٹھنڈا پانی بھرا اور ٹھنڈا پانی بھر کے اب واپس آ رہے. بولو واپس آ رہے. اب ان کو نہیں معلوم, یہ تو اپنے گھر کی طرف جا رہے. وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی. ہمارے نبی نے فرمایا او وائل ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ارے تم تو کچھ دن پہلے ایمان لائے, تمہاری شادی ہوئی. ارے ایمان بھی مبارک, شادی بھی مبارک, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بارک اللہ لکم, آ جاؤ. تو حضرت وائل آئے, اب نئے مسلمان, اور بولو کیا ہے, نئی شادی ہوئی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فی دواتک, کیا لے کے جا رہے ہو؟ حضرت وائل نے شرماتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے نئی شادی ہوئی ہے. بیوی نے کہا کہ خود ٹھنڈا پانی لے کر آؤ, تو یہ مشکی سے میں ٹھنڈا پانی لے کے جا رہا ہوں. اب ظاہری بات ہے, اخلاق کی بات ہے. حضرت وائل نے کہا اللہ کے رسول آپ پیو گے؟ آدمی ایسا ہی بولے گا نا بھائی, چلچلاتی گرمی ہے, آپ پیو گے, پانی پیو گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے پینا تو. بولو پینا نہیں ہے. تو پھر حضرت وائل نے کہا تھوڑا پی لو نا. اللہ کے رسول آپ اب نئے مسلمان تھے, کہا آپ ہمارے نبی ہے, ذرا پانی پی لو نا. ہمارے نبی نے کہا لاؤ. وہ مشکیزہ لیا, اس کا ڈھکن کھولا, اور ڈھکن کھولنے کے بعد سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا نہیں, 3 مرتبہ اس میں تھوک مبارک رکھا. پہلی مرتبہ تھوک رکھا, دوسری مرتبہ تھوک رکھا, تیسری. اور وائل نئے مسلمان, بھائی تعجب ہوئے. بھائی میں ابھی یہاں پہ کس کے گھر پہ دعوت ہو؟ تیرے گھر پہ دعوت ہے. جس کے بھی گھر پہ دعوت ہو میں جاؤں, میں کہوں چائے لاؤ تھو, پھر کافی لاؤ تو ہاں میرے کو کہے گا یہ قاری صاحب آیا آئندہ دکھنا مت یہاں پہ. صحیح ہے بھائی. ہاں بھائی چائے ہے, کافی ہے, محنت سے گھر میں بناتے ہیں. یہ ٹھنڈا پانی دور نہر سے بھر کے لائے, اور ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں بزق فیہ ثلاثن, حدیث میں لکھا بزق فیہ ثلاثن. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ تھوک مبارک, دوسری مرتبہ تھوک مبارک, تیسری مرتبہ تھوک مبارک, اور وہ نئے مسلمان تھے. ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت وائل کا کیا کہا؟ اما شریف تھا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ نے پیا نہیں؟ اللہ رسول نے کہا نہیں مجھے اس وقت پینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیاس لگی نہیں ہے تو میں نے پیا نہیں. تو وائل نے کہا اما شریف تھا بل بسکتا پھر. اللہ کے رسول پیا نہیں پیا, چلو پیاس نہیں لگی ہے.
پانی خراب کیوں کر دیا آپ نے؟ 3 مرتبہ اس میں، ارے بولو 3 مرتبہ اس میں تھوکا آپ نے، پانی خراب کر دیا آپ نے۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ وائل کے چہرے کا رنگ، ارے بولو وائل کے چہرے کا رنگ، ہمارے نبی نے کہا اچھا میں نے 3 مرتبہ تھوکا اس میں، پانی خراب ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول، کہا میں ایمان لایا، میں آپ کو اپنا نبی مانتا، اب میں اتنا دور سے ٹھنڈا پانی لے کر آیا، میری بیوی کے پاس پانی لے کر جانا، ارے آپ کو پینا ہوتا پورا پی لیتے، آپ نے تو اس میں تھوک دیا۔ ہمارے نبی نے وہ مشکیزہ لیا، کہا لو اب تم پیو، چلو تم پیو۔ تو حضرت وائل نے کہا نہیں میں ابھی نہیں، ہمارے نبی نے کہا میرا حکم ہے پیو، چلو پیو پانی پیو، پانی پیو، میرا حکم ہے پانی پیو۔ تو حضرت وائل نے دیکھا میرے نبی ہے، ایمان لایا ہوں اور کچھ مانا نہیں مانا، لیکن اتنا جانا ہو کہ نبی کی بات نہ مانو تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، پرانے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ نئے مسلمان کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی بات کا تو ماننا ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اشرب انت یا وائل، ہمارے نبی نے کہا میرا حکم ہے تم پیو۔ حضرت وائل نے یوں لیا، بولو مشکیزہ لیا، یوں اپنے منہ سے، اے میرے پیارو منہ سے لگایا، چھوڑنے کا نام ہی نہ لے وے، او پیتے جا رہے، او پیتے جا رہے، او پیتے جا رہے، او پیتے جا رہے۔ ہمارے نبی نے کہا وائل بس کرو، وائل بس کرو، ہو گیا، میرا حکم تھا پینا، تم نے پی لیا، او وائل پیتے جا رہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے روکو مت، پھر پینا شروع کیا، پھر کہا اللہ کے رسول مجھے روکو مت، پھر پیا۔ ہمارے نبی نے کہا بس۔ جب حضرت وائل نے پیا، ہمارے نبی نے مشکیزہ یوں ہاتھ میں سے لے لیا، کہا وائل کیا کر رہے ہو؟ تو وائل نے روتے روتے کہا پیارے نبی اللہ کی قسم پانی تھوڑی ہے، یہ پانی تھوڑی ہے۔ تو کہا پانی نہیں ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول یہ پانی نہیں ہے، دیکھو میں آپ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بتاتا ہوں یہ پانی نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، بتا پانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت وائل نے کہا اللہ کی قسم یہ پانی نہیں ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا ہے، بولو سبحان اللہ، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کہا ابرد من الثلج واحلی من العسل، کہا وابیض من اللبن، کہا دودھ میں جو سفیدی ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ پانی سفید ہے، شہد میں مٹھاس ہوتی ہے اس سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف میں جو ٹھنڈا پن ہوتا ہے اس سے زیادہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا وائل جا لے جا، اب تو تیری بیوی خوش ہو جائے گی، تو جا کے ایسا شرف۔ تو کہا لیکن اللہ کے رسول آپ نے تو اس میں تھوکا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا ہاں وائل تو نے دیکھا میں نے تھوکا، تو نے دیکھا کہ میرا تھوک مبارک تھا، وہ تیری آنکھوں کا معاملہ تھا کہ تیری آنکھوں سے لگا کہ میرا تھوک لعاب مبارک اندر گیا، حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی اندر آ چکا تھا۔ اب سننا حضرت وائل کیا کر رہے معلوم ہے؟ وہیں بیٹھے، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بھائی ہو گیا کم، جاؤ۔ حضرت وائل پوچھتے اللہ کے رسول آپ یہاں کتنی دیر رکنے والے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا کیوں؟ کہا میں ایک اور 2 مشکیزیں لے کے آؤں اور ذرا پانی بھر کے لے کے آؤں، آپ اس میں صرف تھوک دے۔ سننا ہاں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وائل اگر پہلی مرتبہ پی لیا ہوتا، پہلی مرتبہ پی لیا ہوتا اور پہلی مرتبہ تو نے چہرہ نہ بگاڑا ہوتا، بھائی بگاڑا تھا نا چہرہ، کہا پہلی مرتبہ پی لیا ہوتا اور تیرا چہرہ تھوڑا سا جو اتر گیا وہ نہ ہوتا، اے وائل قیامت تک اس میں پانی جاری رہتا، قیامت تک اس میں پانی، لیکن اے وائل جاؤ اتنا میلا جاؤ۔ اب وائل جانے لگے، سننا وائل جانے لگے نا، ہمارے نبی نے پھر بولا وائل ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم نے تو پانی پیا؟ کہا میں نے پیا۔ کہا اپنی تمہاری بیوی بھی پیے گی؟ کہا میری بیوی کو بھی پلاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ آج میں گواہی دیتا ہوں جس کے پیٹ میں میرا لعاب مبارک آ گیا، بولو سبحان اللہ، جس کے پیٹ پر میرا یہ پانی تم پیو گے، جس کے پیٹ میں میرا تھوک مبارک آ گیا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو وائل چلے گئے، آگے جو بھی واقعہ ہوا، مجھے اس وقت آپ کو صرف واپس اسی پوائنٹ پہ لا کے روکنا ہے۔ یہ صرف میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہمارے نبی کے، نہیں بولو نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ تھوک مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس کا یہ کمال ہے، اس میں یعنی تھوک مبارک میں جنت کی نہر ہے، ارے وہ جنت ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، ارے وہ جنت کا پانی ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ارے وہ جنت کا پانی ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ارے جس نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا، صرف تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا، اے پورا امن نگر قسم کھا کر بولو، جس نبی کا تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا
وہ نبی کا چہرے انور کیسا ہوگا؟ یہ بولو نا، وہ نبی کا چہرہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ہاں بول یا نہ بول، زور سے بولنا، اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں پھر بولو نا، نبی کا چہرہ، اور ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. بہت آہستہ بول رہے بھائی، میں کتنا چلا رہا ہوں، آپ بولو نا، بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. تو جس نبی کا تھوک مبارک، صرف تھوک مبارک جنت کے نہر ہوگا، وہ نبی کا چہرہ اتنا پیارا ہوگا کہ نبی زمین پر چلتے تھے، آپ کی خوبصورتی کی تعریف اللہ آسمانوں پر کیا کرتا تھا. تو نبی کا چہرے پہ کیا تھا؟ آپ کے چہرے پہ ہے وہ ہے، باقی جو بیٹھے کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں، نبی کے چہرے سے کوئی پرابلم ہے؟ کچھ لوگ تو بالکل صاف، اور کچھ تو کچھ عجیب بناتے ہیں، ایسی چھوٹی پٹی کا کے بناتے، بڈھے بناتے. کیوں بڈھی بولتی تو بہت ہینڈسم دکھتا ہے، ایسی پٹی کا کے بناتے بھائی، چھوٹی چھوٹی. ارے سب چھوڑو بھائی، اللہ کا گھر ہے، جمعہ کا دن ہے، میرے کو مت دیکھو، آنکھ نکالو مت، سیدھا بولو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اگر آپ نہ بولو میں بات کرنا بند کر دوں، کسی کو نہ بولو، بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے تھی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، وہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی، یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی، اور دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء بولو ان کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ، خواجہ امیر خسرو ان کے چہرے پہ، خواجہ داتا گنج بخش ان کے چہرے پہ، خواجہ سلطان باہو ان کے چہرے پہ، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ. تو وہ سب ہوشیار تھے یا امن نگر والے ہوشیار تھے؟ آپ کے چہرے پہ کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا، بولو نا، کوئی ولی جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. میرے دوستو، یہ قربانی کا معاملہ آ رہا ہے، پیارے نبی کا طریقہ ہے، بولو پیارے نبی کا طریقہ ہے. کرو گے نا، قربانی کرو گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو ایک بات پر ذرا زور دو گے نا، بہت بڑا کام ہو جائے گا. دو گے، زور دو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، زور دو گے نہیں انشاءاللہ؟ پورا مجمع ساتھ میں کہہ دینا، پورا مجمع ساتھ میں کہہ دینا، مصطفیٰ کا دامن. نہیں ایسا ٹھنڈا نہیں، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور ایک بات، جس کے دل میں ایمان بھرا ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت بھری ہوتی ہے، وہ چلاتا کم ہے، عمل زیادہ کرتا ہے. بولو عمل. تو آج سے کون تیار ہے بھائی؟ اس لیے کہ ابھی بات ختم ہوگی نا، میں قربانی پہ بولنے والا تھا، لیکن 3-4 روز سے یہاں لمبایت میں اور پھر یہاں ہری نگر میں قربانی پہ بولے آ رہا ہوں، اس لیے میں آج ایک اور قربانی پر آنے والا ہوں. لیکن آپ میرے کو ٹائم دو گے نا، میں جلدی واقعہ بتاؤں. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ سب نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا، یقیناً سنا ہوگا، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے بولو نا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، یہ کام شروع کرنے والا بھائی، سارا دین کا کام کرانے والا کون؟ لیکن اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا. بولو نا، اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کے کندھے پر یہ امانت رکھ دیتا ہے. میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ کی قسم ایک دبلے پتلے آدمی نے شروع کیا، جن کا نامی اس میں گرامی، بانی مبانی دعوت اور تبلیغ، حضرت مولانا. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، حضرت مولانا. ارے میرے دوستوں، کوئی ہٹے کٹے نہیں تھے، اور میوات سے کام شروع کیا بھائی. میوات سے کام شروع کرنے والا، آج اللہ کی قسم وہ کام امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. بولو سبحان اللہ. رشیا میں بھی ہو رہا ہے، بولو سبحان اللہ. ارے ملیشیا میں بھی ہو رہا ہے، بولو سبحان اللہ. اب قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. ارے بولو، دین کے کام کو کوئی بجھا نہیں سکتا، یہ کام ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بات آپ سے پوچھنا ہے، یہ کام کرنے والا جو دنیا میں بھی عزت لیتا ہے، آخرت میں بھی عزت لیتا ہے، اور رہتا ہے قبر میں، اور کام کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. میرے دوستو، دل میں جب تک نبی کی محبت زندہ نہ ہو جائے. کون تیار ہے بھائی؟ دل کو خالی کرو، صرف نبی کی محبت کرو گے نا انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.